بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، آگے ہمارے آج کے درس میں صاحب کتاب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جاہ و مرتبہ کے وسیلے کے باب میں تیسرا نقطہ بیان کرتے ہوئے کہا: المفاسد العقدیہ المترتبہ علی حدیث لما اقترف آدم الخطیہ، کہ وہ بگاڑ، مفاسد، خرابیاں جو کہ اس حدیث پر مرتب ہوتی ہیں کہ جب آدم نے گناہ کا، غلطی کا ارتکاب کیا، پھر اللہ کے رسول کا وسیلہ لگایا۔ اس حدیث اور اس عقیدے کی بنیاد پر جو مفاسد، خرابیاں اور قرآن حدیث کے ثابت شدہ امور کی مخالفتیں لازم آتی ہیں، ترتیب پاتی ہیں، ان کا تذکرہ، یعنی موٹے طور پر انہوں نے دو باتوں کا ذکر کیا۔ لیکن اس نقطے کو شروع کرنے سے پہلے پچھلے درس میں نے تذکرہ کیا تھا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی جو روایت پیش کی جاتی ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس حق کے طفیل اور وسیلے سے جو سوال کرنے والوں کا تجھ پر ہے، اور اپنے اس چلنے کے طفیل سے، ممشایا، مسجد کی طرف جو میں جا رہا ہوں، ہے نا روایت کہ جب کوئی مسجد کے لیے، نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلے اور یہ الفاظ کہے، تو گویا اس سے ثبوت دے رہے ہیں کہ آگے آپ پڑھیں گے کہ کچھ لوگوں نے یہاں تک کہا کہ اس جملے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صرف اللہ کے رسول اور بزرگان دین کا ہی نہیں، ہر مسلمان کا وسیلہ لگا کر دعا مانگی جا سکتی ہے۔ کیونکہ دیکھیے اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اپنے چلنے والے یا سوال کرنے والوں کا جو حق تو نے مقرر کیا ہے اس کے طفیل۔ اول تو یہ حدیثیں آپ نے جانا، پچھلے درس میں تھوڑے میں نے تفصیل سے بیان کیا، اور مقصد یہی ہے کہ کسی کو شک شبہ نہ رہ جائے ہم کہ یوں ہی کہہ دے رہے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ یہ اتنے بڑے بڑے محدثین اور ان کی کتابوں اور اقوال کے حوالے سے ہم نے گزشتہ درس میں پیش کیا، اس پر غور کرنا چاہیے کہ یہ حدیث قابل حجت ہے ہی نہیں، لہذا کوئی بحث کی ضرورت نہیں تھی، اور یہاں انہوں نے بحث کی بھی نہیں ہے۔ پھر بھی علامہ ابن ابی العز حنفی نے شرح العقیدہ طحاویہ میں اور دوسرے بعض علماء نے اس پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم مان بھی لیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ مان لیں کہ چلو یہ روایت قابل قبول ہے نہیں، لیکن اگر مان لیں تب بھی یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یا دوسروں کا وسیلہ لگا کے دعا مانگنے کا عقیدہ ہے، اس روایت سے ثابت نہیں ہوتا۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ پہلا جملہ جو کہتا ہے کہ سوال کرنے والوں کا جو حق ہے اس کے طفیل سے تجھ سے مانگ رہا ہوں، ہے نا؟ تو یہ حق کہاں سے آیا؟ جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا کہ اللہ نے وعدہ کیا، اللہ پر کسی مخلوق کا حق اس طرح سے نہیں ہے جیسے مخلوق کا مخلوق پر حق ہوتا ہے۔ میں نے پچھلے درس میں اس کو تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ اب یہ حق کہاں سے آیا؟ سائلین یا سوال کرنے والوں اور دعا کرنے والوں کا اللہ کے احسان و کرم اور فضل و کرم کی بنیاد پر اللہ نے یہ وعدہ فرمایا ہے بندوں سے، ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے دعا مانگو۔ اللہ فرماتا ہے مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ گویا اللہ حکم دے رہا ہے اور اللہ وعدہ کر رہا ہے، تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ دعا کرنے والوں کی دعا کو قبول کرے گا۔ اب یہ ایک الگ تفصیل ہے کہ دعا کی قبولیت میں کچھ چیزیں رکاوٹ بن سکتی ہیں جو اللہ نے اور رسول نے بیان کر دی ہیں۔ اب اللہ نے کہا ہے دعا مانگو گے تو میں قبول کروں گا، یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے، مومنوں سے، بندوں سے وعدہ کیا۔ ایک آدمی سوال کر رہا ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں، رحمت مانگتا ہوں، تو مجھ پر رحم فرما، اپنی برکتوں رحمتوں کا نزول فرما، یہ میری دعا ہے۔ اب میری دعا کیا ہے؟ میری دعا میرا عمل ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ تم دعا مانگو میں قبول کروں گا، تو میں عمل اگر اخلاص کے ساتھ، آداب کے ساتھ، جو اس کی شرائط ہیں اس کے ساتھ انجام دے رہا ہوں، تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس نے اپنے اوپر یہ حق مقرر کیا ہے کہ ایسے بندے کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اس میں یہ کہاں سے آیا کہ یہ وسیلہ ہے؟ اگر وسیلہ مانے تو خود کے اپنے عمل کا وسیلہ ہوا، تین وسیلے شریعت سے ثابت ہیں، جائز ہیں، اسماء الحسنی کا، اپنے ذاتی نیک اعمال کا، زندہ نیک انسان کی دعا کا کہ آپ دعا کیجئے، اس کی شخصیت اور جاہ و مرتبے کا کہیں ثبوت نہیں ہے۔ تو یہ تو عمل کا وسیلہ ہو گیا،
اور جو اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سائلین کا حق مقرر کیا ہے وہ کس اعتبار سے کہ تو نے یہ وعدہ کیا ہے کہ تو دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرے گا، اور ان دعا کرنے والوں میں بھی شامل ہوں، میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، لہٰذا میری دعا کو قبول کر لے۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ سائلین کا دوسرے دعا کرنے والوں کی دعا کو تو قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے تو ان کی دعا کو قبول کرنے والی کا وعدہ ہے تو میری دعا بھی مان لے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ایسے اس کو سوچئے کہ میں کسی کے شخص کے پاس جاتا ہوں، کسی شخص کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگا کر دعا مانگنے کی ایک عقلی طور سے بھی جو ہے اس کی قباحت کا پہلو غور کیجئے کہ عقل میں بھی آنے والی بات نہیں ہے۔ میں اپنی ضرورت کے لیے کسی انسان کے پاس، بڑے آدمی کے پاس جاتا ہوں اور اس سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کا فلاں بیٹا جو ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، فلاں بڑا ماہر ہے، اس کا پورا نام ہے، اس کے بڑے کارنامے ہیں، فلاں ہے ڈھیما ہے، اس کا مجھ سے یعنی وہ اس کا بیٹا اپنی جگہ کام کر رہا ہے، میں اس کے باپ کے پاس جا رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ آپ کا بیٹا اتنا زیادہ وہ ہے اور آپ اس سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا پسند کرتے ہیں، ہاں لہذا اس بیٹے کے وسیلے سے آپ مجھے معاف کر دیجئے، مجھے نوکری دے دیجئے، میرا فلاں کام کر دیجئے۔ تو وہ کیا کہے گا؟ میرا بیٹا ہے اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس کی صلاحیتیں، اس کی سب کچھ جو بھی خوبیاں ہیں تو یہ اس کی خوبیاں اس کا حصہ ہے، اس کی خوبیوں کی وجہ سے میں تیری دعا تیری بات کو کیوں مانوں؟ آپ یہ کہیں کسی کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ فلاں آدمی بہت اچھا ہے اس لیے میرا یہ کام کر دو، آپ فلاں آدمی کے اچھا ہونے سے یا مخاطب کے اس کو پسند کرنے کی وجہ سے آپ کی حاجت وہ پوری کر دے، ان دونوں کا کیا تعلق ہے؟ یہ تو عجیب حماقت کی بات ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ سے ہم کہیں کہ فلاں بزرگ کے اس واسطے سے دے دے، مطلب کوئی آدمی بزرگ ہے، وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، صالح ہے، اچھا ہے، تو اس آدمی کی نیکی سے اللہ آپ کی دعا کیوں قبول کرے؟ آپ کو کیوں مانے؟ اس کی وجہ سے آپ کی بخشش کر دے وے؟ کیوں؟ کون سے اصول کی بنیاد پر؟ قرآن و حدیث کے۔ اس کی نیکیاں اس کے کام آئے گی، اس کی دعائیں ہیں اگر ہیں تو دعا زندگی میں جو کی ہے اس کی دعاؤں کی برکت ہو سکتی ہے اور جو شریعت سے ثابت شدہ چیز ہے، لیکن وہ اگر نیک ہے، اللہ کا پسندیدہ ہے تو ہم یہ کہیں کہ تیرا پسندیدہ ہے، ہاں لہٰذا تو مجھے معاف کر دے، تو وہ پسندیدہ ہے، مجھے کیوں معاف کرے؟ کوئی تعلق ہے اس گفتگو یا جملے کے اندر؟ نہیں ہے۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وسیلے کے باب میں ہم بیان کر چکے ہیں، کوئی دھوکہ نہ دے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی سے محبت کرنے کا حکم دیا، جیسے حکم دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت مخلوق میں سب سے زیادہ ہونا چاہیے، سب سے زیادہ محبت اللہ سے، پھر رسول سے، ہاں، اور اللہ کی مطابقت میں، حکم کی مطابقت میں رسول سے ہونی چاہیے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے محبت کرنے کا اور محبت کر رہے ہیں، تو یہ محبت ہمارا عمل ہے، رسول کی شخصیت اور جاہ و مرتبہ کا معاملہ نہیں ہے، ہمارا عمل ہے۔ اس عمل کے طفیل آپ مانگ سکتے ہیں۔ والدین سے محبت اور خدمت، فرما برداری، یہ ہمارا عمل ہے جس کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور دوسرے مقامات پر قرآن نے، حدیثوں نے حسن سلوک کا والدین سے حکم دیا ہے، احکام بیان کیے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص اللہ والدین کا حوالہ دیتا ہے تو والدین کی شخصیت اور جاہ و مرتبے کا حوالہ دے کے دعا مانگے گا تو ناجائز ہے کہ میرے ابا اور فلاں جو ہے تیرے نیک بندے تھے لہٰذا تو مجھ کو معاف کر دے، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے والد صاحب کی بڑی خدمت اور فرما برداری کیا کرتا تھا، ہاں، ان کی جو ویسی ہی احترام، عزت اور معاملات ان کے ساتھ کرتا تھا جیسا تو نے حکم دیا ہے، لہٰذا تو معاف کر دے، تو یہ آپ کا والدین کے ساتھ حسن سلوک، یہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے جو آپ کا عمل ہے، آپ اس کا حوالہ دے کے دعا مانگ سکتے ہو۔ بہت اچھی طریقے سے یہ فرق دماغ میں رکھیے۔ تو اب سوال کرنے والوں کا حق کے طفیل میں مانگ رہا ہوں تو میں بھی سوال کرنے والوں میں سے ہوں، لہٰذا تو میری دعا کو قبول کر لے۔ ان کی شخصیت کا وسیلہ نہیں لگا رہے ہیں، اپنے سوال کا اور اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کا کہ مجھ سے سوال کرو میں دوں گا، کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے دوں، ہر رات کو اللہ ندا لگواتا ہے۔ آپ مسلم شریف کی حدیث سن چکے ہیں۔ ایک اور دوسرا جملہ بھی جو ہے حدیث میں کہ میں جو مسجد کی طرف جا رہا ہوں وَبِحَقِّ مَمْشَايَ هَذَا، اپنے مسجد کی طرف اس چلنے کے حق کے وسیلے سے تجھ سے مانگتا ہوں۔ تو مسجد کی طرف آپ نکل کر چل رہے ہیں، یہ بھی آپ کا عمل ہے، یہ شخصیت کا وسیلہ، اپنے لیے مانگ رہے ہیں،
اب اس سے شیخ دہلان اور جو بدعتی علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کا وسیلہ لگا سکتے ہیں. تو اب آدمی تو اس روایت کے مطابق یہ کہہ رہا ہے کہ میں جو مسجد کی طرف جا کر نیک عمل کر رہا ہوں، تیرے حکم کی پابندی کر رہا ہوں، تیرے دربار میں حاضری دینے اور ایک فرض کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہوں، میرا یہ چلنا یقیناً نیکی ہے، اس کے طفیل میں اس کے وسیلے سے تو میری دعا قبول کر لے. تو اپنے بندہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ تو لگا ہی سکتا ہے. 3 غار والوں نے لگایا، قرآن نے بتایا ربنا اننا آمنا، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اپنے ایمان کا ذکر کر کے اللہ سے مانگ رہا ہے، مطلب اپنا ایمان اپنا عمل ہے. تو غور کیجئے کہ اپنا ایمان اپنا عمل، اپنا دعا مانگنا اپنا عمل ہے. اس کا تذکرہ اس حدیث میں کیا گیا ہے، دوسروں کا وسیلہ لگا کر دعا نہیں مانگی گئی ہے. لہذا معنوی اعتبار سے بھی دیکھیں، اول تو میں نے پہلے وضاحت کر دی کہ یہ حدیث قابل حجت نہیں ہے. دوم، اگر اس کو قابل قبول مانا جائے تو یہ جو میں نے اپنے الفاظ میں کچھ تھوڑی زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا، علماء عقیدہ نے جیسے علامہ ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ نے شرح العقیدۃ الطحاویہ میں یہ جواب بھی دیا ہے کہ مان لینے کی شکل میں بھی یہ ان کی دلیل نہیں بنتی. آگے ہم بڑھتے ہیں تیسرے نقطے کی طرف. وہ کہتے ہیں کہ وہ عقیدے کے مفاسد اور خرابیاں جو اس حدیث پر مرتب ہوتی ہیں. کون سی حدیث؟ لما اقترف آدم الخطیئہ، جب آدم نے خطا کا ارتکاب کیا. المفسدۃ الاولی، پہلا مفسدہ ظہور البدع و تفشیہا فی اوساط المسلمین، بدعتوں کا ظاہر ہونا اور مسلمان حلقوں میں، مسلمانوں کے مختلف حلقوں اور معاشروں میں اس کا بڑھاوا اور پھیل جانا. یہاں نمبر لگا کر انہوں نے حاشیے میں بدعت کی تعریف کی. بدعتوں کا ظہور، بدعت کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں یہ بہت عام بات ہے اور اس سلسلے میں کچھ لوگ دھوکہ دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں. بدعت کی مختلف علماء نے مختلف تشریح اور تعریف کی ہے. امام شاطبی نے الاعتصام میں اس کی ایک تعریف کی ہے اور کئی تعریفوں میں واقعی یہ تعریف جو ہے بڑی جامع مانی جاتی ہے علماء کے بیچ میں. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ بدعت کہتے ہیں وہ طریقہ، الطریقۃ فی الدین مخترعۃ، کہہ رہے ہیں کہ دین میں ایسا طریقہ جو ایجاد کردہ ہو، اختراع کیا ہوا ہو. تضاہی شرعیہ، ایسا اختراع کیا ہوا طریقہ جو شریعت کی مماثلت رکھتا ہو، دکھائی دینے میں شرعی فیصلہ، شرعی حکم اور شرعی عمل نظر آتا ہو، اس کی برابری کر رہا ہو، شرعی احکام کے مقابل میں اس کی مماثلت اختیار کر رہا ہو. یقصد بالسلوک علیہا المبالغۃ فی التعبد للہ، اس پر چلنے کے ذریعے سے مقصد یہ ہو، ارادہ اور قصد یہ کیا گیا ہو کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے تعبد کی نیت سے اس پر چلا جائے. صرف تعبد کی نیت، اللہ کی عبادت میں مبالغہ یعنی خوب آگے بڑھ جانے کی نیت سے اس کو اختیار کیا جائے، اجر و ثواب میں خوب اضافہ ہو جائے اور یہ مل جائے وہ مل جائے. ہمارے جو کہتے ہیں نا کہ دین میں نئی چیز جو ثواب سمجھ کر کی جائے، تو وہی کہا المبالغۃ یقصد بالسلوک علیہا المبالغۃ فی التعبد للہ، اللہ کی عبادت میں مبالغے کا مقصود ہو اس پر چلنے کے ذریعے سے. یہ امام شاطبی نے الاعتصام میں یہ تعریف فرمائی ہے. تو اس حدیث کے ماننے سے بہت ساری متعدد بدعات کا ظہور ہوتا ہے اور مسلمانوں کے حلقوں میں پھیلتی ہے. وعبادت اللہ بغیر ما شرع، اور اس سے ایک برائی یہ بھی پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کی عبادت اس طریقے پر، اس انداز میں کی جائے، اس طریقے پر کی جائے جو اللہ نے مشروع نہیں کی ہے. شریعت میں جو چیز اللہ نے نہیں بتائی ہے، مقرر نہیں کی ہے، اس کو اختیار کر کے شریعت بنا دیا جاتا ہے. یہی تو بدعت ہے. فالتوسل بالحق والجاہ والذات امر محدث مبتدع لم یأذن اللہ بہ تعالی بہ. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ کسی کے حق کا وسیلہ، جاہ و مرتبے کا وسیلہ، ذات کا وسیلہ، یہ ایجاد کیا ہوا بدعتی معاملہ ہے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت نہیں دی ہے. شریعت میں جن چیزوں کے ایجاد کی اجازت نہیں دی ہے وہ ایسی چیزوں کا ایجاد کر لینا ہے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، ان کا قول نقل کیا صاحب کتاب نے، ومن سأل اللہ تعالی بالمخلوقین او اقسم علیہ بالمخلوقین کان مبتدعا بدعتا ما انزل اللہ بہا من سلطان. گانٹھ باندھ لے لوگ اہل بدعت تک یہ قول پہنچائے اور یہ کہے کہ وہ اپنا دامن جھٹک نہ دے کہ ابن تیمیہ ہیں ہم انہیں نہیں مانتے. مت مانیے ابن تیمیہ کو، مت مانیے ہمیں، مت مانیے فلاں کو، لیکن اللہ اور رسول کو مانیے، قرآن اور حدیث کو مانیے. اس کو نہیں مانیں گے تو جواب دینا پڑے گا. یہ جو بات علامہ ابن تیمیہ بیان کر رہے ہیں
یہ بالکل قرآن و حدیث کی بہت ساری دلیلوں کی بنیاد پر کھڑی ہوئی بات ہے۔ آپ جانتے ہیں، مانتے ہیں، ہر مسلمان جانتا ہے، ہر جمعہ کی نماز میں ان کا خطیب یہ جملے کہتا ہے کہ ہر دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے۔ اب بدعت کسے کہتے ہیں اس کی تعریف دیکھیے۔ ہاں، جو شریعت میں ایسی چیز ایجاد کر لی جائے جو قرآن حدیث صحابہ سے کہیں ثابت نہ ہو، میں اپنے الفاظ میں عوام کی زبان میں کہہ رہا ہوں۔ اب جب ایک چیز قرآن حدیث میں ثابت نہیں ہے، صحابہ نے اس پر عمل کیا نہیں کیا، تو تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ وہ دین کا حصہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر وہ دین ہوتی تو اللہ رسول ضرور بتاتے اور صحابہ اس پر عمل ضرور کرتے۔ امام مالک کا وہ قول یاد کیجئے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ جو صحابہ کے دور میں دین تھا آج بھی وہی دین ہے، جو اس وقت دین نہیں تھا آج بھی نہیں ہے۔ اب اگر جتنے اعمال جو آج کیے جا رہے ہیں، فجر کی نماز کے بعد نعت پڑھنا، رجب کے کونڈے بھرنا، اور لاؤڈ اسپیکر میں جو اذان سے پہلے اور بعد میں جو ہے وہ خود ساختہ درود کو بلند آواز سے پڑھنا، قبروں پر اذان دینا، اور نہ جانے کیا کیا، ہر مہینے کی نئی نئی بدعت، ہر ہفتے کی نئی نئی بدعت، خرافات، اور یہ وسیلہ لگانا، اگر یہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے، اگر صحابہ کرام نے اس پر عمل نہیں کیا، تو آپ بھی ماننے پر آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ بدعت ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخلوقین کا حوالہ دے کر مخلوقین کے واسطے سے سوال کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، بہت غور سے سنیے، اب مخلوقین میں ساری مخلوق شامل ہے، انبیاء صلحاء، اور عام طور سے جو لوگ وسیلہ لگاتے ہیں نیک لوگوں کا ہی لگاتے ہیں، تو مخلوقین کا وسیلہ لگا کر جو اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، یا او اقسم علیہ بالمخلوقین، یا مخلوقین کی قسم دیتا ہے اللہ پر، ہاں، کانا مبتدعن، تو وہ بدعتی ہے، ایسی بدعت کا ارتکاب کرنے والا ہے جس پر اللہ نے کوئی سلطان، کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ہاں، علامہ ابن تیمیہ کا یہ قول جو ہے یہ قاعدہ جلیلہ صفحہ 243 کے سے نقل کردہ ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مخلوقین کا وسیلہ لگا کر دعا مانگتا ہے یا مخلوق کی قسم دے کر، یہاں ایک بات اور بھی ذہن نشین رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی قسم نہیں دی جا سکتی۔ مخلوق کی قسم مخلوق کھائی ناجائز ہے، من حلف بغیر اللہ فقد کفر، ہاں، فقد اشرک او کفر، ہاں، کہ جس شخص نے اللہ کے علاوہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا یا کفر کیا، میں ذرا بول رہا ہوں روایت میں اشرک کفر۔ ہاں، تو آپ غور کیجئے کہ مخلوق پر مخلوق کی قسم نہیں دی جا سکتی، تو اللہ پر مخلوق کی قسم کیسے دی جا سکتی ہے؟ آپ کسی کی قسم کسی پر دیتے ہیں تو اس کا مطلب اس پر دباؤ ڈال رہے ہیں، اس کا حق یاد دلا رہے ہیں، مجبور بنا رہے ہیں۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ پر کسی کا ایسا حق اور ایسا دباؤ ہے کہ آپ اس کی قسم دیں تو اللہ مجبور ہو جائے گا، دباؤ کا شکار ہو جائے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ جو اللہ کے بارے میں ایسا سوچے وہ اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، انہوں نے اللہ کی قدر اور وقار، عزت، جلال، عظمت پہچانی ہی نہیں ہے۔ تو علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایسا کرتا ہے وہ ایسی بدعت کا ارتکاب کر رہا ہے، ایسی بدعت کو اختیار کرنے والا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی سلطان، کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اب آگے کہہ رہے ہیں صاحب کتاب علامہ ابن تیمیہ کے اس قول کو نقل کرنے کے بعد، فالبدعۃ من اسوأ ابواب الضلال، بڑا پیارا جملہ کہ بدعت جو ہے وہ گمراہی کے دروازوں میں انتہا بدترین دروازہ ہے، گمراہی کے انتہائی برے دروازوں میں سے ایک ہے۔ ہاں، لأن صاحبها يتقرب بها الى اللہ تعالی، کیونکہ بدعت کا کرنے والا شخص جو ہے اس کے ذریعے سے اللہ کی قربت اور نزدیکی چاہتا ہے، ويحسب، کوشش یہی کرتا ہے، ويحسب انه على شيء، اور ایسا سمجھتا ہے کہ وہ بڑا اچھا عمل کر رہا ہے، کسی چیز پر ہے، یعنی بڑا تیر مار رہا ہے، کارنامہ انجام دے رہا ہے، اچھا عمل کر رہا ہے، حتی اذا جاء یوم القیامہ، اچھا کام سمجھ کر اس کا ارتکاب کرے گا، اس کو عمل انجام دے گا، ہاں، یہاں تک کہ جب قیامت کے دن پہنچے گا اللہ کے سامنے، لم یجدہ شیئا، تو دیکھا گا کہ کچھ ہے ہی نہیں، جس پر تکیہ کیا وہ تو اڑ گیا، بلکہ وہ ہمارے خلاف جرم بن جائے گا، وبال کا ذریعہ بن جائے گا۔ کتنی بڑی پشیمانی اور حیرت کی بات ہے۔ بعض سلف کا قول ہے، غالباً فضیل ابن عیاض کا، کہ بدعتی جب بدعت کرتا ہے تو محنت بھی کرتا ہے اور گناہ بھی کماتا ہے۔ کتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ اگر کوئی آدمی محنت و مشقت کر کے اپنے آپ کو نقصان پہنچائے تو اس کو کہیں گے نا کتنا بڑا بے وقوف ہے۔ تو بدعتی دین اور آخرت کے معاملے میں یہ دھوکہ کھا رہا ہے کہ اس چیز کو دین بنا کر محنت و مشقت کر رہا ہے جو دین ہے ہی نہیں،
جو اللہ اور رسول کے یہاں قابل قبول قرار ہی نہیں دیا گیا کہ اس کو مانا جائے، اس کو اختیار کیا جائے، اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ جو بتایا نہیں اس کو مان رہے، اس پہ محنت کر رہے ہیں، اس پہ اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں، تھکانے کے بعد قیامت کے دن جائیں گے تو کوئی مزدوری نہیں رہے گی، کیونکہ کام صحیح کیا ہی نہیں ہے تو مزدوری کہاں ملے گی؟ ہاں، آج کتنے لوگ ہیں اس مسئلے کو جو ہے غیر اہم سمجھتے ہیں کہ کیا ان سب معاملات میں پڑے ہوئے ہیں، اور پھر اپنی خود ساختہ اپنے سماج اور معاشرے میں اختیار کی گئی بدعات کو دھڑلے سے جو ہے اپنے عمل میں اختیار کیے ہوئے ہیں، اور اپنے آپ کو تسکین دیتے ہیں کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں۔ هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، جن کی ساری محنتیں کوششیں دنیا کی زندگی میں رائگاں اور ضائع ہو رہی ہیں، اور وہ یہ گمان میں مبتلا ہیں، خیال میں مبتلا ہیں کہ وہ بڑا تیر مار رہے ہیں، یحسنون صنعا، وہ بڑا اچھا کارنامہ انجام دے رہے ہیں۔ غور کیجیے، ہاں، قرآن حدیث ہم کو صاف صاف بیان کر رہی ہے۔ تو یہ انتہائی خطرناک راستہ ہے۔ آپ کے اندر، ہمارے اندر، سب کے اندر نیکی کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، اور خاص طور سے ایک ایمان کا دعویٰ کرنے والا بندہ ہو تو اس کے دل و دماغ میں رہتا ہے کہ مجھے نیکی کرنا چاہیے۔ اب یہ جو جذبہ خیر ہے، اس کو اگر اس نے بدعت کا ارتکاب کر کے تسکین پہنچا دی تو جو سنتیں ہیں اس کی طرف اس کی رغبت نہیں ہوگی۔ یہ مضمون بھی اہل علم نے مختلف مقامات پر بیان کیا۔ ہم فی الحال آگے بڑھتے ہیں کہ وفوجئ بأن اعمال، کہ جب قیامت کے دن وہ بدعتی جو ہے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، قربت چاہنے کے لیے بدعات پر عمل کر رہا ہے، اجر و ثواب کی امید رکھتا ہے، سمجھتا ہے کہ وہ کچھ کام کیا ہے اور بڑی نیکیاں کیا ہے، لیکن جب قیامت کے دن اللہ کے پاس پہنچے گا تو کچھ نہیں پائے گا۔ وفوجئ بأن اعمال، اور پھر اچانک اسے پتہ چلے گا کہ اس کے اعمال اسی پر جو ہے اس کے منہ پر مار دیے گئے، ردت علیہ، اس پر رد کر دیے گئے۔ ہاں، ومنع من ورود حوض المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسے حوض مصطفیٰ، ہاں، مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے اس کو روک دیا گیا۔ وہ آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینے سے محروم رہے گا، بدبختی کا شکار ہوگا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ علیہ السلام خود کہنے والے ہیں، فرمایا آپ نے، ایھا الناس انی لکم فرۃ علی الحوض، اے لوگو، ہاں، میں حوض پر تم سے سبقت کرنے والا ہوں۔ فرد کہتے ہیں الذی یسبق علی الماء، کسی پانی پینے کے مقام پر، پانی پر دوسرے لوگوں سے، قوم سے زیادہ آگے بڑھ جائے، سبقت کر جائے۔ تو گویا اللہ کے رسول فرمانا کہ حوض کوثر پر میں تم سے پہلے پہنچ جاؤں گا، فرۃ سابق و متقدم، تم سے تقدم اور سبقت اختیار کر لوں گا۔ ہاں، فَإِيَّايَ لَا يَأْتِيَنِّي أَحَدُكُمْ فَيُذَبُّ عَنِّي، ہاں، کما یذب البعیر، ہاں، بعیر الضال، کہہ رہے ہیں تو اس سے بچو، تم اس بات سے بچو کہ تم میں سے کوئی شخص میرے پاس آئے، ہاں، اور اس کو کھدیڑا جائے، بھگایا جائے، مجھ سے ہٹایا جائے، اسی طریقے سے جیسے کہ گمشدہ اور بھٹکنے والے اونٹ کو بھگایا جاتا ہے۔ تب میں کہوں گا فیما ھذا، یہ کام کس چیز میں ہو رہا ہے، کیوں مطلب یہ بھگایا جا رہا ہے؟ فیقال، تو کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا ایجاد کر لیا، دین میں نئی چیزیں اختیار کر لی، یعنی بدعات پیدا کر لی عقیدے اور اعمال کی۔ اب عقیدے کا جیسے معاملہ زیادہ سنگین ہے تو عقیدے کی بدعات زیادہ خطرناک اور آدمی کے لیے تباہ کن ہے، اس کے ایمان کو نقصان پہنچانے والی عقیدے کی خرابیاں زیادہ ہے۔ اور یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ لگا کر دعا مانگنے والی بات ہے، یہ اگلا نقطہ آئے گا کہ یہ شرک اکبر تک پہنچا دیتی ہے۔ ہم اگلا دوسرا مفسدہ جب پڑھیں گے تو کہا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا ایجاد کر لیا۔ فاقول سحقن، تو میں کہوں گا سحقن اے بعدن، دوری ہو، ان لوگوں کو ہٹاؤ، دور کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ رہے ہیں کہ دامن تھام لیں گے، وہاں فرشتے ہٹائیں گے، اور آپ کو بھی جب پتہ چلے گا کہ یہ بدعتی لوگ ہیں تو آپ کہیں گے بھگاؤ ان کو، جام کوثر پلانا سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ تو سفارش اور شفاعت کا تصور آپ سوچئے کیا کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، والقائل، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمانے والے آپ ہی ہیں، آپ کی یہ حدیث مشہور ہے، کسی سے مخفی نہیں ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس معاملے میں، ہمارے اس دین میں، امرنا ہمارے امر میں یعنی ہمارے دین اور شریعت میں،
اب یہ پنکھا بنایا، موبائل بنایا، لاؤڈ اسپیکر بنایا، ہاں، اور آج کل بولتے ہیں نا کہ اگر وہ بدعت ہے تو پھر یہ پنکھے بھی استعمال مت کرو، چشمہ بھی استعمال نہ کرو، ہاں، یہ مائک بھی استعمال نہ کرو، یہ بھی بدعت ہے۔ یہ دنیاوی امور ہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ فی امرنا ھذا، ہمارے اس معاملے میں بتائیے اہل بدعت کے یہ علماء جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ہاں، کہ بھئی پنکھا بھی استعمال نہ کریں، فلاں بھی، اور جب اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو ہمارے بدعت بھی جو ہے وہ جائز ہے، وہ بھی نئی چیزیں ہیں، یہ بھی نئی چیزیں ہیں، دونوں جائز ہیں۔ تو پھر بتائیے کہ روئے زمین پر بدعت کون سی ہے اور کس بنیاد پر آپ اسے بدعت کہتے ہو؟ تو یہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی۔ ہمارے اس معاملے میں یعنی دین کے معاملے میں جو نئی چیز ایجاد کرے گا، جو اللہ اور رسول نے بتا دی ہے، اس سے ہٹ کر کوئی نئی چیز آئے گی تو وہ بدعت ہے، وہ ممنوع ہے۔ دنیا کے معاملے میں نہیں۔ فی امرنا ھذا سے مراد کیا ہے؟ یہ شریعت، ہمارا حکم، یعنی ہمارا دین، ہماری شریعت، اس میں کوئی چیز نئی ایجاد کرے گا جو اس کا حصہ نہیں ہے، ما لیس منہ فہو رد، تو وہ چیز دکھنے میں کتنی بھی خوبصورت اچھی ہو، ہاں، کتنے بھی بڑی تعداد اس کو اختیار کرنے والی ہو، وہ مردود ہے۔ متفق علیہ۔ اور مسلم شریف کی ایک دوسری روایت میں ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، عمل کیا جس پر حکم نہیں ہے تو وہ رد ہے۔ ہاں، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ امام نووی کہتے ہیں کہ اہل عربیہ، عربی زبان کے جاننے والے کہتے ہیں کہ الرد ہونا بمعنی المردود۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا فہو رد، وہ رد ہے، تو رد کا معنی ہے مردود، وہ چیز جس کو رد کر دیا جائے، مقبول کی ضد۔ ومعناہ فہو باطل غیر معتد بہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل، ہاں، باطل ہوگا، رد ہوگا مطلب باطل ہوگا، اس کا کوئی شمار نہیں ہوگا۔ اب اس حدیث کی روشنی میں دیکھیے جو انہوں نے کہا کہ ایک آدمی زندگی بھر بدعت پر خوب محنت کر رہا ہے، پیسہ خرچ کر رہا ہے، وقت لگا رہا ہے، لڑائیاں کر رہا ہے، ہاں، دھوم دھام مچا رہا ہے، ہاں، اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ وہ رد ہو جائے گی، مطلب یہ کہ اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، وہ عمل ہی باطل ہوگا، اجر و ثواب ملنا دور کی بات ہے، اس پر عذاب ملے گا۔ ہاں، وَهَذَا الْحَدِيثُ قَاعِدَةٌ عَظِيمَةٌ مِّن قَوَاعِدِ الْإِسْلَام، یہ اگرچہ مشہور ہے، اس کو آپ نظر انداز نہ کریں۔ کہہ رہے ہیں علامہ نووی کا یہ جملہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے، جس نے ایسا عمل کیا یا جس نے ہماری شریعت میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، وہ رد ہے۔ یہ حدیث اسلام کے قواعد، اسلام کی بنیادوں میں سے ایک قاعدہ، ایک بنیاد ہے۔ وَهُوَ مِن جَوَامِعِ كَلِمِهِ، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم، یعنی وہ کلمات جس کے الفاظ کم اور معنی بہت پھیلے اور کشادہ ہیں، ان میں کا ایک حصہ ہے، نمونہ ہے کہ تھوڑے سے الفاظ میں، چند لفظوں میں آپ نے انتہائی جامع بات کہی ہے۔ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي كُلِّ الْبِدْعِ وَالْمُخْتَرَعَاتِ، اس لیے کہ یہ الفاظ کی کمی کے باوجود دنیا کے ہر بدعت اور ہر ایجاد شدہ چیز کو رد کرنے کے سلسلے میں صریح ہے، واضح طور سے رد کرتی ہے۔ یعنی آج قیامت تک اب دین میں کوئی بھی نئی چیز ایجاد کی جائے، یہ ایک اللہ کے رسول کا ایک جملہ ان سب کو رد کر دیتا ہے۔ روئے زمین کی ہر بدعت جو دین میں اختیار کی جاتی ہے، ان سب کی تردید فرمان رسول کے اس ایک جملے کے مختصر سے الفاظ سے ہو جاتا ہے۔ وفي روایت ثانیہ زیادہ، اور امام نووی نے کہا کہ دوسری روایت میں زیادتی ہے، من عمل عملا وہی، اور یہ کیا ہے کہ وہی انہ قد یعاند، پہلی حدیث میں جو اللہ کے رسول نے، دیکھیے یہ سمجھا، بڑا اہم نقطہ بیان کیا علامہ نووی نے کہ بخاری مسلم میں جو حدیث ہے، من احدث فی امرنا، جس نے ہمارے اس دین میں ایجاد کیا۔ اب ایجاد کرنے والا سمجھ لیجئے کہ تیمور لنگا جس نے تعزیہ ایجاد کیا ہندوستان میں، معز الدولہ جو ہے وہ عالم اسلامی تاریخ میں، اب آج تعزیہ بنانے والا کوئی یہ کہہ دے کہ بھئی ہم نے ایجاد تھوڑی کیا ہے، ایجاد دوسروں نے کیا، ہم تو عمل کر رہے ہیں۔ علامہ نووی اسی کا نقطہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے دونوں باتیں بیان کی، ایک تو جس نے ایجاد کیا، اور مسلم شریف کی حدیث میں من عمل عملا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا۔ تو امام نووی کہہ رہے ہیں کہ یہ دوسری روایت میں زیادتی ہے۔ کیوں یہ زیادتی ہے؟ کیوں یہ الفاظ مزید بیان کیا آپ نے؟ وہی انہ قد یعاند بعض الفاعلین بدعۃ سبق الیہ، کیونکہ بعض بدعت پر عمل کرنے والے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو پہلے کی اختیار کی ہوئی بدعت کے سلسلے میں ہٹ دھرمی کریں۔ میں نے ترجمہ مفہوم کے ساتھ کیا، سبق الیہ، جس کی طرف سبقت کی گئی ہے، یعنی پہلے جو بدعت کی گئی ہے اس کے بارے میں یعاند، اناد اختیار کرے، ہٹ دھرمی کرے کہ بھائی ٹھیک ہے بدعت ہے، ٹھیک ہے، لیکن گناہ تو اس نے کیا نا جس نے ایجاد کیا، میں نے ایجاد تھوڑی کیا، یہ تو چلی آ رہی ہے باپ دادا سے۔ تو کوئی ایسا کہہ سکتا ہے کہ پہلے سے ایک بدعت آ رہی ہے، میں اس پر عمل کر رہا ہوں۔ فَإِذَا احتج بالروایت الاولى یقول، کہ چنانچہ جب پہلی حدیث سے حجت پکڑی جائے، اس کو پیش کیا جائے کہ جس نے کوئی عمل ایجاد کیا، تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ انا ما احدثت شیئا، میں نے کوئی چیز ایجاد تھوڑی کی ہے، ایجاد پہلے سے کی ہوئی ہے، میں تو بس عمل کر رہا ہوں۔
اگر وہ یہ کہے گا کہ میں نے ایجاد نہیں کی فیحتج علیہ بالثانیہ تو اس پر حجت قائم کی جائے گی، اس کے خلاف حجت پکڑی جائے گی، حجت پیش کی جائے گی دوسری حدیث سے جس میں کہ فیہا التصریح برد کل المحدثات، جس میں صراحت ہے ہر ان نئی ایجاد کردہ چیزوں کے رد کر دیے جانے کی، چاہے احدثها الفاعل او سبق باحداثها، جسے کرنے والے نے خود ایجاد کیا ہو یا کرنے والے سے پہلے سے وہ چیز چلی آ رہی ہو، کسی اور نے ایجاد کیا ہو اور وہ چلی آ رہی ہو، الی ان قال، یہاں تک کہ علامہ نووی کہتے ہیں وَهَذَا مِمَّا يَنبَغِي حِفْظُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ فِي إِبْطَالِ الْمُنْكَرَاتِ وَإِشَاعَةِ الْإِسْتِدْلَالِ بِهِ، کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسی بات ہے جس کو یاد رکھنا اور منکر باتوں کو باطل قرار دینے میں اس کا استعمال کرنا مناسب ہے، اور اس سے استدلال کرنے کو عام کرنا چاہیے۔ امام نووی کہہ رہے ہیں کہ اس کو خوب عام کرنا چاہیے۔ علامہ نووی نے یہ بات جو بیان کی ہے یہ شرح مسلم میں درج کی ہے۔ آخر میں اس کو نقل کرنے کے بعد صاحب کتاب کہتے ہیں فرد الاعمال والمنع من ورود الحوض اخف اضرار البدع، کہہ رہے ہیں کہ اعمال کا رد ہو جانا اور حوض کوثر کے پر آنے سے لوٹا دیا جانا بدعت کے نقصانات میں سب سے ہلکا نقصان ہے، بل ہی اولا خطوات الشیطان، بلکہ یہ شیطان کے نقش قدم کا جو پہلا حصہ اور پہلا نتیجہ ہے، وہ حبائلہ، یہ بدعت جو ہے معاف کیجیے گا، یعنی شیطان انسان کو جب گمراہ کرتا ہے تو یہ اس کی ابتدائی شکل ہے، وہ حبائلہ التی یسوق بہا، اور اس کے وہ پھندے اور جال ہیں جس کے ذریعے سے وہ اہل غلو کو غلو میں مبتلا کرنے کے بعد عقیدت اور محبت کے نام پر غلو میں ڈالتا ہے، اور پھر اہل غلو کو شرک اکبر میں واقع کرنے کی طرف کھینچتا ہے، ایسا شرک اکبر جو انسان کو ملت اور اسلام کے دائرے سے ہی باہر کر دیتا ہے۔ وَيَتَبَيَّنُ هَذَا مِنْ خِلَالِ الْمَفْسَدَةِ التَّالِيَةِ، یہ بات اگلے مفسدے میں، یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگا کر دعا مانگنے والی حدیث ہے، اس حدیث کا جو دوسرا نقصان مفسدہ خرابی انہوں نے بیان کیا المفسدۃ الثانیہ، اس سے یہ بات واضح ہوگی جو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم جانیں گے۔ یہ اس بحث کا آخری حصہ ہوگا انشاءاللہ، اس کے بعد ہم اہل غلو کے ایک اور عقیدے کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔